بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیپی ہوم اسکول آن لائن قرآن سمر کورس میں آپ تمام بچوں کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنی گرمیوں کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آپ تمام بچوں کو معلوم ہے کہ ہمارے آن لائن قرآن سمر کورس کا آج تیسرا سیشن ہے۔ انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں بھی قرآن کی تجوید کے مزید قواعد سیکھیں گے اور ان کو کس طرح سے قرآن مجید میں اپلائی کرنا ہے وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اپنی کلاس کا آغاز دعا سے کریں گے۔ مس آپ کو کلاس کے کچھ رولز بتا دیں، وہ یہ کہ تمام بچے بیک سٹیج بیٹھیں گے۔ جلدی سے تمام بچے بیک سٹیج بیٹھ جائیے۔ بیک سٹیج، آپ نے ٹیک نہیں لگانا اور آپ نے شرارتیں نہیں کرنی۔ بلند آواز سے ہر حرف کو مس کے ساتھ دہرانا ہے۔ اور پیارے بچوں، آپ سب کو معلوم ہے نا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جیسے ہی ہم دعا پڑھنا شروع کریں گے، اعوذ میں کتنے لیٹر ہیں؟ 4 لیٹرز، حمزہ، عین، واو، ذال۔ تو یہ کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 10 + 10 + 10 + 10 40۔ تو آپ نے ایک ایک لیٹر کی 10 نیکیاں جمع کرنی ہیں۔ آپ نے انہیں ضائع نہیں کرنا، آپ نے اپنی نیکیوں کی باسکٹ فل کرنی ہے۔ اوکے، انشاءاللہ ریڈی ہیں آپ تمام بچے؟ بالکل بیک سٹیج بیٹھ جائیں اور بلند آواز سے ہر لفظ کو مس کے ساتھ دہرائیے گا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ موٹے حروف بھی پڑھ چکے ہیں، آپ باریک حروف بھی پڑھ چکے ہیں، تو من الشیطان الرجیم آپ نے جتنے قواعد پڑھ لیے ہیں، آپ تمام بچوں نے ان تمام قواعد کا خیال رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین میں سیٹی کی آواز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اچھی دعا ہے بچوں۔ چلیں آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری۔ صاد میں سیٹی کی بھی آواز اور صاد کو موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ صدری وَيَسِّرْ لِي امری۔ آپ را کا قاعدہ بھی گزشتہ کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قاف کو موٹا، قولی۔ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے، یعنی اگر
مجھے کوئی بات کرنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے. آمین. پھر دوسری دعا ہے، آپ تمام بچوں نے حرف بہ حرف میں اس کے ساتھ دہرانا ہے. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. آمین. اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. پیارے بچوں، آپ سب نے پہلا سیشن بھی اٹینڈ کیا قرآن سمر کورس کا، دوسرا سیشن بھی اٹینڈ کیا، اور انشاءاللہ آج آپ تیسرا سیشن بھی اٹینڈ کریں گے اور بہت سارے نیو قواعد سیکھیں گے اور انہیں کس طرح سے ادا کرنا ہے آپ وہ بھی سیکھیں گے. آپ تمام بچوں کو پتہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اسے سیکھتے ہیں تو سیکھنے کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلے مس آپ کو حدیث سناتی ہیں اور پھر مس آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کی ٹرانسلیشن بہت اچھی ہے جو مجھے بہت پسند ہے. تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، یعنی آپ سب میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی کیا مطلب؟ قرآن پاک کو پڑھنا تو ہم سب کو آتا ہے، لیکن قرآن پاک کے ہر ہر لفظ کو، ہر ہر حرف کو، الف با تا ثا، ان تمام حروف کو ادا کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور اگر تجدید ہے یا قواعد ہیں تو انہیں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، تو یہ سب سیکھنا اور یہ سب سیکھنے کے بعد اسے اپلائی کرنا. تو ایسے لوگ کون ہیں؟ وہ سب سے بہتر ہیں جو قرآن پاک سیکھتے بھی ہیں اور پھر سیکھنے کے بعد ایسے ہی نہیں کہ انہوں نے بس سیکھ لیا، ان تمام چیزوں کو وہ آگے سکھاتے بھی ہیں. تو آپ تمام بچے اس وقت یہی نیت کریں کہ آج جتنے بھی قواعد ہم سیکھیں گے، ہم انشاءاللہ ان تمام قواعد کو نہ صرف خود سیکھیں گے اور اپلائی کریں گے، بلکہ آگے بھی ہم کسی نہ کسی کو یہ قواعد سکھائیں گے. کہیے تمام بچے انشاءاللہ. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ تمام بچے سیکھنے کے بعد آگے بھی انہیں سکھائیں گے. پیارے بچوں، آج کے اس سیشن میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، ہمارا ٹاپک ہوگا حروف حلقی. حروف حلقی کو حروف اظہار بھی کہا جاتا ہے. پھر ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا حروف قلقلہ. اس کے ساتھ ریپیٹ کیجئے نام، حروف قلقلہ. آپ تمام بچوں نے بیک اسٹیٹ بیٹھنا ہے، ٹیک نہیں لگانا. پھر تیسرا ٹاپک ہوگا غنہ. اس کے ساتھ نام ریپیٹ کیجئے گا، غنہ، یعنی نون اور میم مشدد کا غنہ. اوکے، ہمارا پہلا ٹاپک ہے حروف حلقی یا حروف اظہار. اب آپ سب بچوں نے مس کے ساتھ انہیں ریپیٹ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے. حروف حلقی 6 ہیں، ریپیٹ کیجئے، حروف حلقی 6 ہیں. پھر ریپیٹ کیجئے، حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خو. غین اور خوا کو آپ نے موٹے حروف میں بھی پڑھا تھا، غین خو. پیارے بچوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ان تمام حروف کو حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ مس آپ کو بتاتی ہیں. ان تمام حروف کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام حروف ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں.
कहाँ से अदा होते हैं? हलक से। अब तमाम बच्चे में इसके साथ रिपीट कीजिए। हमजा हा, रीन हा, गौइन खो। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे मिस के साथ इसे रिपीट कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सब बच्चों को पता है कि कुरान क्लास में हम जैसे ही दुआ पढ़ते हैं तो बहुत सारे फरिश्ते उस क्लास में आ जाते हैं जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, जहाँ कुरान सीखा जाता है, और फिर वो तमाम फरिश्ते जाके अल्लाह ताला को बताते हैं नाम के साथ कि इस बच्चे ने आज इतने अच्छे तरीके से कुरान सीखा, इस बच्चे ने आज इतने अच्छे तरीके से पढ़ा। तो आप तमाम बच्चे हर हर्फ को मिस के साथ रिपीट करें और आप तमाम बच्चे अपना नाम आज अल्लाह ताला के पास पहुंचाएं अच्छे बच्चों में। अब ये इजहार का कायदा होता कब है? तो आप तमाम बच्चे अब सुनिए और मिस के साथ साथ रिपीट कीजिए। नून साकिन, नून साकिन यानी जिस नून के ऊपर जज़म मौजूद हो, नून साकिन हो या तो नून साकिन होगा या तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद, उससे पहले नहीं बल्कि उसके बाद अगर हुरूफ़े हल्की कौन कौन से थे? अब तमाम बच्चे मेरे साथ रिपीट करें। हमज़ा हा, ऐन हा, गौइन खो। इन 6 हुरूफ में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो प्यारे बच्चों वहां इजहार करेंगे और गुन्ना नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ आपको नून साकिन दिख रहा है, नून के ऊपर जज़म नून साकिन, नून साकिन के बाद हर्फ ऐन, नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की में से हर्फ ऐन। तो यहाँ क्या करेंगे? इजहार करेंगे, शाबाश, और गुन्ना नहीं करेंगे। इसे कैसे पढ़ेंगे? अनअमता, दोबारा रिपीट कीजिए। अनअमता। अगर आप इसे पढ़ेंगे अनअमता, ये गलत हो जाएगा, बल्कि आप इन्हें क्या करना है? यहाँ इजहार करना है। अनअमता। दूसरी मिसाल, नून साकिन, नून के ऊपर जज़म नून साकिन, नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की में से ऐन आया, जैसे यनइक़ु, तो यहाँ इजहार करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। यनइक़ु, यनइक़ु। अगर इसे पढ़ेंगे यनइक़ु तो ये सही होगा? जी नहीं, ये गलत होगा। हमें यहाँ इजहार करना है, यनइक़ु। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा दूसरा कायदा है क़लक़ला। इसके साथ रिपीट कीजिए। दूसरा कायदा है क़लक़ला। हुरूफ़े क़लक़ला 5 हैं। हुरूफ़े क़लक़ला कितने हैं? 5 हैं। हुरूफ़े इज़हार 6 थे, हुरूफ़े क़लक़ला 5 हैं। अब इन हुरूफ को हम इसके साथ रिपीट करें और याद भी करें। क़ाफ़ क़ा बा, जीम दाल। क़ाफ़ क़ा बा, जीम दाल। हुरूफ़े क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़ क़ा बा,
जीम दाल। अब ये हरूफ कलकला यानी कलकला का कायदा होता कब है? तो प्यारे बच्चों, कलकला का कायदा कब होता है? जब हरूफ कलकला मतलब कौफ कौबा जीम दाल। अच्छा, खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि मिस के साथ रिपीट करेंगे। सारी नेकियां ऐसा ना हो कि मिस ले जाएं। कौफ कौबा जीम दाल। इन हुरूफ में से किसी भी हर्फ पर जज़म आ जाए यानी दाल नुमा मुड़ी हुई शक्ल, जिसे जज़म कहते हैं, अगर इन पे जज़म आ जाए तो वहाँ कलकला होगा, यानी आवाज पलटकर वापस आएगी। आवाज पलटकर वापस आएगी। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है खौलम खौफ, खौफ के ऊपर जज़म, तो यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों? कलकला। आवाज पलटकर वापस आएगी। जैसे खलक, खलक, कौफ पे कलकला। कौफ हुरूफ कलकला में से दूसरी निशानी जज़म, वो भी हो रहा है खलक। अगर आप इसे पढ़ें खलक तो आवाज वही रुक गई, ये गलत है। आवाज को वहां रोकना नहीं है बल्कि कलकला करना है। दूसरी मिसाल तो हुरूफ कलकला में से तो के ऊपर जज़म मुहीत। रिपीट कीजिए, आवाज को पलटाकर वापस लाना है। मुहीत, मुहीत। तीसरी मिसाल हुरूफ कलकला में से दाल और दाल के ऊपर जज़म अहद, अहद। प्यारे बच्चों, सूरतुल इखलास आप तमाम बच्चों को याद है ना? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। आपको पता है इस पूरी सूरत में हर आयत के आखिर में कलकला होगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है बच्चों, देखिए मैं इसने आपको एक और सूरत बता दी। उस पूरी सूरत में हर आयत के आखिर में कलकला अदा करना है। ओके, अब हमारी क्लास का तीसरा रूल, जो कि आखिरी रूल है, वो है गुन्ना। तमाम बच्चे रिपीट करें इसके साथ नाम गुन्ना। गुन्ने के सिर्फ दो हरूफ हैं, नून और मीम। तमाम बच्चे में इसके साथ बोलिए, गुन्ने के कितने हरूफ हैं? नून और मीम। अब ये गुन्ने के मायने क्या हैं? गुन्ने के मायने हैं एक अलिफ की मिकदार आवाज को नाक में छुपाना। क्या करेंगे? जितनी देर में आपकी एक उंगली खुलेगी, यानी जल्दी से नहीं खोलनी, आहिस्ता से खोलनी है, उतनी देर तक आवाज को नाक में छुपाना। आपने सेकंड सेशन जो आपका था तजवीद का, आपने उसमें पढ़े थे ना हुरूफ मद्दा, उनको भी आपने एक अलिफ की मिकदार खींचा था। तो यही था ना कि जितनी देर में आपकी एक अलिफ के बराबर उंगली खुलेगी, उतनी देर तक आपने हुरूफ मद्दा को लंबा करना है। इसी तरह एक अलिफ की मिकदार आपको क्या करना है? आवाज को नाक में छुपाना है। अब ये गुन्ना कब होगा? तो मिस आपको बताती हैं, गुन्ना कुरान मजीद में, पूरे कुरान मजीद में किसी भी मुकाम पर, चाहे वो कोई भी हर्फ हो कुरान पाक में, किसी भी सूरत में हो, किसी भी सिपारे में हो, हर्फ नून या मीम के ऊपर, इनसे पहले नहीं, इन हुरूफ के बाद नहीं, बल्कि इन हुरूफ के ऊपर तजदीद आ जाए, तीन दंदानों वाली शक्ल,
تجدید آ جائے تو وہاں ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. مثال کے طور پر یہاں نون کے اوپر تجدید نظر آ رہی ہے آپ تمام بچوں کو؟ چلیں مس ادائیگی کر رہی ہیں، آپ نے مس کے بعد ریپیٹ کرنا ہے. ان ناک میں آواز کو چھپائیے. میم کی مثال رم رم. اوکے پیارے بچوں، آج ہم نے حروف حلقی، حروف قلقلہ اور پھر غنہ، یہ تینوں قواعد پڑھے. ان قواعد کو ہم سورۃ الکوثر کے ساتھ مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان قواعد کی مشق ہم کس کے ساتھ کریں گے؟ سورۃ الکوثر کے ساتھ. ہم ایک بار پھر سے تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے. تمام بچوں نے بیک اسٹیٹ بیٹھنا ہے، ٹیک نہیں لگانا. فولڈ یور آرمز ایوری ون، ہاتھوں کو باندھ دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے انا میں نون مشدد، ایک الف کی مقدار غنہ. انا اعطیناک الکوثر. نون مشدد پر ایک الف کی مقدار غنہ. پو کو موٹا پڑھیں گے، نون کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. مس دوبارہ اس آیت کو پڑھا رہی ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. دوسری آیت میں یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا موجود ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. فصلی، صاد کو موٹا بھی پڑھا جائے گا، صاد میں سیٹی کی بھی آواز آئے گی. را کے اوپر زبر، را کو موٹا پڑھیں گے. آپ تمام بچے را کا قاعدہ بھی پڑھ چکے ہیں. ہم دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، تمام قواعد کا خیال رکھنا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تیسری آیت ایک الف کی مقدار غنہ، نون مشدد پہ. اِنَّ شَانِئَكَ، الف خالی سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، الف مدہ. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. دیکھیے تمام بچے یہاں دیکھیں، با کے اوپر جزم، حروف قلقلہ میں سے با کے اوپر جزم، یعنی یہاں آواز پلٹ کر واپس آئے گی. قلقلہ کا قاعدہ ہے هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم درود شریف بھی ادا کرتے ہیں نا، درود شریف میں پڑھتے ہیں. تمام بچے ذرا اس کی پریکٹس کیجئے مس کے ساتھ. اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اِنَّكَ نون مشدد، حمید میم مشدد، مجید قلقلہ. تو پیارے بچوں یہ صرف ہمیں پڑھنے نہیں ہیں قواعد، ہمیں قرآن پاک میں موجود ہر حرف کو درست ادائیگی کے ساتھ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے مس نے آپ کو سورۃ الکوثر کی آج پریکٹس کرائی ہے. مس نے آپ کو بتایا سورۃ الاخلاص کی ہر ایک آیت کے آخر میں قلقلہ ہوتا ہے. پھر سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہاں بھی ہر آیت میں قلقلہ ہے. پھر
سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس غنہ، ملک الناس غنہ، ہر آیت میں غنہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آج ہم نے جتنے قواعد پڑھے ان تمام قواعد کو سیشن 1، سیشن 2، سیشن 3، تینوں سیشن میں جتنے بھی قواعد پڑھے ان تمام قواعد کو اپلائی کرنا سیکھیں اور ان کی ادائیگی درست کریں تاکہ آپ کو قرآن میں موجود ہر ایک حرف کی ادائیگی درست طریقے سے کرنی آ جائے. مجھے امید ہے کہ آج کے آپ نے لیسن کو بہت اچھے طریقے سے سنا ہوگا. آپ اپنی نمازوں میں، اپنے اذکار میں ان تمام قواعد کو فالو کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.